اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات۔ چند ایک اعمال ہیں، چند ایک اذکار ہیں ان افراد کے لیے کہ جو شادی شدہ ہیں یا جن کا عقد ہو چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے ہسبینڈ یا ہماری وائف کے درمیان محبت پیار کی فضا برقرار رہے، اس میں اضافہ ہو، جس کی وجہ سے کچھ ناچاکیوں کی وجہ سے دوریاں ہو جاتی ہیں، وہ دوریاں ختم ہوں، فاصلے دور ہوں اور قریبی کے جو لمحات ہیں وہ قریب ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت انس و چاہت کے ساتھ پیش آئیں۔ تو صاحبان ایمان وہ اعمال بیان کرنے ہیں۔ آئیے تمام احباب سے کہ جنہوں نے ابھی تک نجفی کربلے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، سبسکرائب فرما دے، آخر تک ضرور ویڈیو سنیے گا اور اس کے بعد لائک شیئر کر کے دوسرے مومنین کو ضرور اس میں شامل کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں میاں بیوی یعنی وائف اور ہسبینڈ جو ہیں، ان کے درمیان پیار و محبت میں اضافے کے تو بہت سارے عوامل ہیں، جن میں سے ایک مہم ترین عمل یہ بھی ہے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ایک دوسرے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنا دونوں پر فرض ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے لیے واجب بھی ہے، جیسا کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا، اپنے ہمسر کو اہمیت دینا، شوہر کو بیوی کی اہمیت اور بیوی کو جو ہے شوہر کو اہمیت دینی چاہیے اور مناسب امور زندگی کو ایک دوسرے کے لیے مہیا کرنا چاہیے۔ فضول خرچی سے بلا نتیجہ بے نتیجہ بحث و مباحثہ مجادلہ لڑائی جھگڑا کرنے سے بھی پرہیز کرنے، اور خصوصاً جو شادی شدہ افراد ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیں جھگڑے ہوتے ہیں جسے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہے جنسی خواہشات۔ یعنی اللہ نے ایک دوسرے کے لیے یہ جو کھیتی قرار دی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مرد بے توجہ ہی کرتا رہے عورت بھی، تو جس کی وجہ سے آپس میں لڑائیں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس طرف بھی ایک دوسرے کی طرف خیال رکھنا چاہیے، صداقت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، فداکاری کے ساتھ اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہیں سہون یا عمدن، ایک دوسرے کو راہ اللہ معاف کر کے اس زندگی کو باغ بہاراں بنا سکتے ہیں اور اس میں رنگ بھر سکتے ہیں زندگی کو خوبصورت، کیونکہ زندگی کے آنگن کو مہر و محبت کے پھولوں سے ہرا بھرا رکھنا یہ میاں بیوی دونوں پر لازم ہے، تاکہ اس سے جو پھول کھلتے ہیں اولاد ان پھولوں پر جو ہے اثر نہ پڑے۔ تو آئیے صاحبان ایمان ان دعاؤں میں سے کہ چند ایک دعائیں کہ جو ایک دوسرے کے لیے محبت پیار اور عزت احترام کے اضافے کے لیے ہیں۔ اگر کوئی عورت یا مرد چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو تو انہیں چاہیے کہ 444 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر اس دعا کو پڑھ کر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو یا بیوی شوہر کو کھلا سکتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کو کھلانا چاہتی ہے تو اس طریقے سے پڑھے گی، یا مقلب القلوب قلب قلبہ وروحہ وجسدہ علی محبتی وعشقی وانسی والفتی ومودتی وقبول قولی بحق یا بدوح ویا ودود اجب دعوتی۔ یہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے لیے 444 مرتبہ کسی چیز پر پڑھ کر دام کر کے اس کو کھلا سکتے۔ اگر مرد پڑھنا چاہے گا تو اس طریقے سے پڑھے گا کہ یا مقلب القلوب قلب قلبہ وروحہ وجسدہ علی محبتی وعشقی وانسی والفتی ومودتی وقبول قولی بحق یا وضوح ویا ودود اجب دعوتی۔ اور اگر کوئی میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے ہوں، تو تیسرے شخص کو چاہیے کہ ان کے لیے یہ عمل انجام دے۔ کرنا کیا ہے کہ 1001 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر شیرنی پر جو ہے پڑھنا ہے یا ودود یا ودود یا ودود۔ پڑھنے کے بعد وہ میٹھی چیز اپنے مطلوب کو، شوہر کو یا بیوی کو پڑھ کر کھلا سکتے ہیں۔ اگر شربت پڑھتے ہیں پر پڑھتے ہیں تو شربت بھی وہ پڑھا ہوا دم کیا ہوا اس کو پلا سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ اگر پیار و محبت چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ کو کسی شربت یا میٹھی چیز پر پڑھ کر فوراً پڑھنے کے بعد اسے پلا دیا جائے یا کھلا دیا جائے، اور اس کے بعد یہ جو دعا ہے
توکلوا یا خدام هذه السورہ بالالفہ والمحبہ بین فلاں بن فلاں، یہاں پہ وہ شوہر اور اس کے والد کا نام، یا وفلانہ بنت فلانہ اور اس لڑکی اور اس کی ماں کا نام، اور اس کے بعد یہ چھوٹے سے دعا کے جو جملے ہیں کہ یا خدام هذه السورہ الشریفہ بالمحبت الدائمہ والوداد بین فلان بن فلانہ وفلان بن فلان بحق هذه السورہ علیکم وطاعتہ لدیکم، یہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، کدورت ہے، غصہ ہے، دور ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو، ایک مرتبہ صلوات پڑھ کر اور اس کے بعد سورہ نساء کو پڑھے۔ سورہ نساء مکمل کرنے کے بعد 11 مرتبہ صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو فرماتے ہیں اس عمل سے بھی ایک دوسرے کے لیے انس و محبت و کشش و چاہت پیدا ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آخری اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری محبت میری بیوی کے یا میرے عقد میں آئی ہوئی اس لڑکی کے دل میں جہاں گزیں ہو جا کر لگے اور اس میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اس دعا کو جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف يعطیک ربک فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا هدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر العجل 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 الساعة 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 الواحة 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 فلان بن فلان على حب فلان بنت فلانہ، یہاں فلاں بن فلاں کی جگہ اس مرد اور اس کے والد کا نام، پھر علی حب فلانہ کی جگہ پہ لڑکی بنت فلانہ اور اس کی ماں کا نام یہاں پہ لینا ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ آخری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 26 کو 95 مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے ایک دوسرے کے لیے محبت کی، پیار کی، دائمی رشتے کے استقرار کی دعا مانگے تو رب العالمین ان دونوں کے لیے اس کی دعا کو اس کے حق میں منظور و مقبول فرمائے گا۔ کیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو 95 مرتبہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد پھر ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنی ہے محبت کی۔ اور شب جمعہ اگر کوئی شب نصف شب یعنی آدھی رات کو اٹھ کر وضو کرے اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ اور سورہ توبہ کی آخری آیت کو، سورہ طٰہٰ اور سورہ توبہ کی آخری آیت کو 30 مرتبہ پڑھے تو فرماتے ہیں دونوں کے لیے دائمی محبت کے لیے یہ عمل مؤثر بھی ہے اور مجرب بھی رہے گا۔ تو تمام مومن مومنات سے عرض ہے کہ میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے، اگرچہ ویڈیو لمبی ہے مگر یہ کہ جو بھی عمل جس کے لیے آسان ہو وہ اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اگر کسی بہن یا بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے ہم سے اس دعا، اس عمل، وظیفے کے بارے میں پوچھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔